السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کی فیوریٹ ناول ہے اہل محبت کے رنگ شدہ کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بند کمرے تک آئی شیشے کی گرد کر بکھرنے کی وہ صدا یزدان کے تیز سماعت میں گونجی اور صدا مدھم ہی صحیح مگر اسے ہوش کی دنیا میں واپس لا گئی۔ انم کے لبوں کو آزادی دے کر اس نے گہری سانس لے کر اپنا چہرہ اٹھایا۔ دونوں کونی بستر پر ٹیک کر کمرے میں پھیلی چاندی سی روشنی میں خمار آلود آنکھوں سے انم کا سرخ ہوتا چہرہ اور سرخ لبوں کو دیکھا۔ یزدان کی نگاہوں کی گرمی سے اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے یزدان کی شکل دیکھی اور ایک دم سے مدہوشی گم ہوئی۔ خماری بھرے لمحے چھٹ گئے اور ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی خود پر جھکے یزدان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے بری طرح سے دھکا دے کر بیڈ سے اچھل کر اتر گئی۔ یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے پیچھے کھسکنے لگی۔ وہ کیسے اس طرح ہوش بھلا سکتی ہے؟ کیسے اتنی نزدیکی ان کے درمیان ہو گئی؟ یہ سوچ سوچ کر انم کا چہرہ سرخ سا ہوا جا رہا تھا۔ ادھر اس کے دھکا دینے پر یزدان بستر پر سیدھا سا گر گیا اور دوسری لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لب بھینچ کے اور آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی، لیکن فی الحال اس کا دماغ درست کرنے کے بجائے وہ گھوما پھر بیڈ سے پاؤں لٹکا کر دونوں پیر اپنے جوتوں میں ڈالتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا رخ پھر سے انم کی طرف موڑتے ہوئے وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کو بھی دیکھ رہا تھا اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سنوار رہا تھا۔ انم اس کی نگاہوں سے خائف پل پل پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا وجود یزدان کے لیے جلوہ توجہ بن رہا تھا۔ ہر چہرے پر چھا گئی ناگواری دور نہیں ہوئی تھی۔ آج تو یہ دھکا برداشت کر لیا، لیکن آئندہ میری قربت میں تمہاری ایسی حرکت مجھے مجبور کر دے گی کہ میں اپنی ساری حدود پھلانگ دوں۔ اسے انم کا خود کو دھکا دینا برا لگا تھا، اس کے عشق کی آگ میں سلگتے ہوئے بھی ایسی بے رخی، ایسے دور بھاگنا۔ وہ اس سے بس پیار کی چاہ رکھتا تھا، اسی لیے سختی سے مخاطب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی برہمی انم نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر خشک ہوئے لبوں کو تر کیا، پھر تھوک نکلتے ہوئے بمشکل اس کی آواز نکلی، وہ نیچے کوئی ہے، اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ سہمی ہوئی آواز میں اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے دھکا دینے پر وہ خائف تھی۔ وٹ ایور، سو ڈونٹ ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم، گاٹ اٹ؟ سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی جیکٹ اٹھا کر آستینوں کو باری باری بازوؤں میں ڈالتے ہوئے وہ اب بھی برہم سا تھا۔ گلابی ہوئے آنکھوں میں بھی سختی چھلک رہی تھی۔ ہر وقت بس رو بھی جمانا رہتا ہے۔ انم کو چڑ سی ہوئی، ذرا سا دھکا دینے پر ڈانٹنا اچھا نہیں لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ کوئی گھر میں گھس آیا اور آپ کو بس ڈانٹ سوچ رہی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی دیا تھا دھکا، بس ہو گیا، اب جا کر دیکھیں کون ہے۔ دل کی تپن لبوں تک آ گئی اور بڑے حق سے بغیر ڈرے کے بات کہی گئی۔ یزدان کی گلابی ہوئی بھوری آنکھوں میں خاص چمک ابھری۔ کچھ دیر پہلے کی ساری ناگواری دور ہو گئی۔ ہونٹوں کے گوشے ہلکے سے مسکرائے۔ آئی ڈونٹ کیئر، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ دیکھے۔ کاندھے جھٹک کر بے نیازی دکھاتے ہوئے وہ دراز کھول کر اپنے کالے دستانے نکالنے لگا۔ انم نے آنکھیں پھاڑ کر چاندی کی سی روشنی میں اس کی خوبصورت شکل دیکھی۔ اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے یزدان صاحب؟ سر سے پیر تک چل بھون کر تیکھے چتون سے دستانے پہنتے یزدان کو دیکھتے ہوئے کمر پر دونوں ہاتھ بھی رکھ لیے۔ یزدان نے ایک ابرو اٹھا کر انم کے تپے ہوئے چاندنی بکھیرتے چہرے کو دیکھا۔ اسی طرح کھڑے ہونے سے اس کے سراپے کی تمام رعنائیوں نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر دستانے پہنتے پہنتے اس کے قدم ادھر ہی بڑھے جدھر وہ اسے قریب آتے دیکھ کر پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ قدم قدم نزدیک ہوتے ہوئے دستانے پہنے، جیکٹ کی زپ ایک دوسرے سے جوڑ کر اوپر چڑھاتے ہوئے اس سے 1 انچ کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر وہ اسے گلاس وال سے لگ گئی، جہاں چاند چھانک کر ان دونوں کو دیکھتا شرمایا سا تھا۔ بتاؤ میری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح گلاس وال پر ٹیکے کہ انم اس کے حصار میں آ گئی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھی، بس سمٹی سی تھی۔ دوپٹے سے آری وجود چھپانے کے لیے ایک معصوم سی کوشش۔ یزدان جان لیوا انداز میں مسکرایا۔ میری ذمہ داری ہے اس کی بیوی کو سنبھالنا، اس سے عشق کرنا اور جی بھر کر ان ہونٹوں سے اپنے دل کو سیراب کرنا۔ ایک ہاتھ وال سے ٹکا ہٹائے اور وہی ہاتھ گالوں سے سرسرا کر ہونٹوں تک آئے تھے اور پھر اس کے دونوں ہونٹوں کو چٹکی میں دبا کر مسل ہی دیا۔ اف، جانور ہیں آپ، پورے جانور۔ اپنے ہونٹوں پر جگہ درد سے وہ کرا کر ہلکے سے چیخی اور یزدان کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر جھٹکنے چاہے، پر وہ اس کی فولاد کی گرفت سے بھلا کیسے اپنے لب آزاد کروا سکتی تھی؟ یزدان کی چٹکی میں دبے اس کے ہونٹ بے تحاشا سرخ ہونے لگے۔ چھوڑیں جانور؟ یس، ہوں میں جانور۔ اینڈ ڈو یو نو کون سا جانور ہوں میں؟ جس ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو مسلا تھا اسے گلے تک لے آ کر اس نے پیچھے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور انم کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کے خم ہونے کی وجہ سے انم کا چہرہ سیدھا اس کے گرم ہونٹوں میں سے ٹکرا گیا۔ یزدان نے اس ہونٹوں کا شدت سے بوسہ لے کر انم کو اور قریب کر لیا۔ اب یہ حال تھا، اس کی گرم دہکتی سانسیں انم کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بھیڑیا ہوں میں، وہ بھی بھیڑیا کیوں ہوں بتاؤ؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی روشنی سے سہمی
بھیڑیاں ہوں اس لیے کہ جنگل کا راجا شیر اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بھی سرکس میں ہنٹر کا غلام بن سکتا ہے، لیکن ایک بھیڑیا کبھی کسی کے اشارے پر نہیں ناچتا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اپنی کرتا ہے، اور ایک خطرناک اور خون خوار جانور ہے جسے شکار کی مہک بے چین کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ہاتھ دیوار پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ انم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اپنی بھوری آنکھوں میں بے رحم چمک لیے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر چکا تھا۔ ان بے رحم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سہم کر خشک ہوتے گلے کو تھوک نگل کر ترک کیا۔ یزدان کی نگاہ اس کے چہرے پر سے پھسلتے ہوئے تھوک نگلنے سے گردن پر حرکت کرتی اس ہڈی پر گئی تھی۔ شفاف گردن پر ہوئی حرکت نے یزدان کو مسحور سا کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ڈر لگ رہا ہے جان؟ اسی طرح سے مسکرایا اور جھک کر اس ہڈی پر اپنے لب رکھ دیے۔ خون خوار بھیڑیا تمہارے عشق میں پاگل ہے مائی بیبی۔ وہ درندہ صحیح، مگر بھیڑیے کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے، وہ اپنی مادہ بھیڑیے کے وفادار ہوتے ہیں، تعمر صرف ایک کے رہتے ہیں۔ میں بھی صرف تمہارا ہوں، جیسا بھی ہوں، بس تمہارا ہوں۔ اس سے ڈرو مت مائی لو، بس اسے اتنا پیار دو بس ساری درندگی تمہارے وجود میں ڈوب کر بھول جائے۔ اسی ہڈی پر دہکتے ہوئے لب چسپاں کیے تھے۔ اس کے دانتوں کی ہلکی ہلکی چبھن اس ہڈی پر محسوس کر کے انم کا دم سا گھٹنے لگا۔ میرا دم نکل جائے گا۔ گھٹی گھٹی آواز میں دونوں ہاتھوں سے اس کے شانے دبوچ کر دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ یزدان کے لب اس ہڈی میں پھسلتے ہوئے ٹھوڑی تک آئے اور وہاں اپنا لمس شدت سے چھوڑ کر اس نے انم کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میری ذرا سے تشنگی مٹانے سے یہ دم نکلنے لگا تو میں کب اپنی برسوں کی پیاس بجھا پاؤں گا؟ کب تک پیاسا رکھوں گی میری جان؟ ایسا نہ ہو میں زیادہ جام بھر لوں اور تم شکایت کرتی رہ جاؤ۔ اس کی بے باک باتیں، گستاخ نگاہیں اور جسور ہاتھوں کی حرکتیں۔ انم نے بے ساختہ اس کے شانے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور یزدان اس کی سطح پر مدہوش سا ہو گیا۔ جسٹ لائک دیٹ۔ تم شرماتی رہو اور میں گستاخ ہوتا رہوں۔ اپنی باہوں میں شدت سے اسے بھینچ کر اس کی آواز بوجھل لیکن سرشار تھی۔ انم اس کی باہوں میں لرزنے سے لگی، وہ بہک ہی جاتا کہ یزدان کوئی لڑ رہا ہے۔ اچانک اٹھتی تیز آواز سے انم نے اس کا دھیان ادھر لگایا۔ یزدان بھی اسے باہوں میں لیے گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ابھی تک اسے لگا تھا شاید کسی سے کوئی چیز گری تھی، پر اب بلند آوازوں میں سے وہ بے خودی سے نکل کر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لب بھینچے۔ جاؤ دیکھو کون ہے۔ گہری سانس لے کر اس نے انم کو چھوڑ دیا اور انم کو نرمی سے پرے کر کے بالکنی کے سلائڈ ڈور پر اپنے کالے دستانے والے ہاتھ رکھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آپ اسے بالکنی کا ڈور کھولتے دیکھ کر انم کا منہ کھل گیا۔ مجھے اور بھی کام ہے، یہ مصطفیٰ کا پرابلم ہے۔ وہ رکا، مڑ کر انم کو دیکھتے ہوئے شانے جھٹکے اور اسے بے نیازی سے نے انم کو سراپا جلا ڈالا۔ دنیا صحیح کہتی ہے، آپ واقعی سرپھرے اور سنکی ہیں۔ دانت کچکچا کر وہ اسے دیکھتی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ رکو، پیچھے سے روب سے پکارا گیا۔ انم پلٹی۔ ایک منٹ۔ بالکنی کا ڈور کھلا چھوڑ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ سرد ہوائیں جن کی ہمیشہ درندے سے آشنائی تھی، موقع ملتے ہی اس لڑکی سے جس درندوں کو پیار تھا چھونے کے لیے پورے زور و شور سے لہراتی اس کے وجود سے آ لپٹی۔ انم نے تیز جھرجھری سی لی اور دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر بغلوں میں دبا لی۔ اتنے میں وہ دوپٹہ لے کر اس کے قریب آ گیا اور کانپ سی گئی انم کے ارد گرد دوپٹہ لپیٹتے ہوئے بولا، دعا کے ساتھ شاکر ہے، اسے چوٹ لگی ہے، شانے نے بلایا تھا، اب جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ انم نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی، وہ بس مسکرایا۔ آواز سنتے ہی وہ پہچان گیا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ جھک کر حیرت زدہ انم کی پیشانی چومی اور دوسری پل وہ بالکنی کے باہر تھا۔ کچھ پل وہ اس کی خوشبو کو ارد گرد محسوس کرتی کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر دوڑتے قدموں سے نیچے بھاگی تھی۔ نیچے نیم اندھیرے میں پورا منہ کھولے صبا ہونک سے دعا کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ ابھی تک صبا کا بازو تھام کر ساتھ کھڑے شاکر کی پیشانی پر بل تھے اور جبڑے بھینچ گئے۔ قسم سے اس کے بھائی کے تگڑے ہاتھ کا ڈر نہیں ہوتا تو آج اس کی ڈنڈے سے مرمت کرتا۔ ایسی بگڑی ہوئی لڑکیوں کو بس اسی طرح سدھارا جا سکتا تھا، پر وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ زخمی تھا اور اسے اپنے زخم صبا سے چھپانے تھے، ورنہ ایک آدھ جھامپڑ ضرور اس لڑکی کو لگا دینا تھا، بھلے بدلے میں بہنا کے بھیا سے 10 جھامپڑ کھانے پڑتے۔ ساتھ ہی باری باری اس کے چھوٹے بھیا اور کھڑوس شوہر سے بھی یہی سوچتا۔ وہ دعا کو بالکل اسی طرح خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے ولف اپنے دشمنوں کو دیکھتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ادھر وہ بھی کیا کم تھی، گلدان توڑ کر بھی غصے کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ اسی گنڈے کو تو بس اب اس کا ارادہ گولی مارنے کا تھا اور یہ ظاہر بھی کر دیا۔ سمجھتا کیا تو اپنے آپ کو، آج تیری کھوپڑی میں گولی نہ اتاری تو میں کمشنر وجدان کی بیٹی نہیں۔ خالص گنڈوں والی زبان وہ بھی دعا کے منہ سے سن کر صبا کے بغیر چشمے کے دھندلا دھندلا سے دیکھتی آنکھیں پورے زور و شور سے کھل گئیں۔ آخرکار اتنا زیادہ ڈرامہ سیریل دیکھنا رنگ لایا جو زبان اتنی مہذبانہ انداز میں چل رہی تھی۔ اچھا تو لانا بندوق، میں بھی تو دیکھوں کتنی ہمت ہے تیرے میں، یہ بس تجھے زبان چلانی آتی ہے، جگر ہے تیرے پاس گولی چلانے کا۔ صبا کا بازو چھوڑا اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ تن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کے آگے دعا چھپ سی گئی، لیکن وہ ڈری نہیں۔ وہ شیر تھا تو وہ شیرنی کی طرح اسے کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی۔ لاتی ہوں، ابھی لاتی ہوں اور ساری گولیاں تیرے سر میں ہی ماروں گی۔
صرف بہت چبا کر جملے یاد آنے ہوئے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں سے گن کی شکل بنا کر اسے دکھائی تھی۔ ساتھ میں کوئی اسٹول بھی اٹھا لینا، سائز جو کم ہے تیرے ہاتھ پہنچے گی میرے تک؟ چلانے تپانے کو اس نے واقعی کوئی کورس کیا ہوا تھا۔ دعا اس کے کاندھے تک بمشکل پہنچ رہی تھی۔ اس کی گردن تان کر کہنے پر دعا کا خون ہی کھول گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ پہلے تیری لمبی ٹانگوں پر ماروں گی، پھر جب تو دھڑ سے گرے گا نا تو تیری کھوپڑی میں چھید کروں گی۔ خالص کنڈوں والی زبانی بمباری پر صبا نے اپنے ہونٹوں پر اوہ اتنا کانفیڈنس، تو جا لاگن، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اس پر چمکاتے ہوئے دعا کو دیکھا گیا۔ دعا نے بری طرح سے دانت پیسے اور اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ کا اپنے پپا کی گن اٹھا لاتی، صبا کے وجود میں حرکت ہوئی۔ نہیں نہیں دعا، آخر کار صبا کا ہی دماغ دہائی دے کر چلنا شروع ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور اپنے پہلوانوں والی گرفت میں بھڑکی دعا کا بازو دبوچا۔ دعا نے خونخوار نگاہوں سے صبا کو گھورا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ دعا یہ میرے، اس نے بولنا چاہا کہ لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہ کون ہے میں بخوبی جانتی ہوں۔ یہ ایک پھٹیچر آواز والا بد زبان، بد دماغ، نہایت ہی بدتمیز اور بے غیرت شخص ہے، جسے تمیز چھو کر نہیں گزری کہ کیسے شریف لڑکیوں سے گفتگو کی جائے، کیسے ان سے مخاطب ہوا جاتا ہے۔ شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے زبان سے اس بار ادبی جملے نکلے، لیکن انگاروں جیسی تپش کے ساتھ صبا منہ کھولے پل پل زبانوں کو تبدیل کرنے والا سین صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ واہ، اوچھی زبان سے سیدھے لکھنوی نوابی زبان۔ شاکر نے طنز سے گردن جھٹکی۔ چپ رہو تم۔ دعا نے صبا کے منہ کھولنے سے پہلے ڈپٹا اور جس پہلوانی گرفت سے آج تک بازو نہیں چھڑا پائی تھی، آج غصے میں وہ بھی کر ڈالا۔ صبا کا ہاتھ بازوؤں سے جھٹکا اور پھر شاکر کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی۔ شاکر نے پتلیاں سکیٹ کر دعا کا تنتنا دیکھا۔ ماں فرشتہ اور بیٹی چڑیل، وہ بھی خون پینے والی چڑیل، منہ بنا کر سر جھٹکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایک گنڈے، ابھی دماغ درست کرتی ہوں تمہارا، میں بھیا کو بلاتی ہوں۔ بھیا گن لانے کا ارادہ چھوڑ کر وہ بھیا والی دھمکی دی۔ پہلی ملاقات میں بھانپ چکی تھی، وہ صرف مصطفیٰ سے ڈرتا ہے، اس پر بھیا والی دھمکی دے کر اسے ڈرانا چاہا۔ مصطفیٰ صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سینے پر بازو باندھ لیے۔ بائیں بازو پر درد کی لہر اٹھی، لیکن درد کی پرواہ اسے کب تھی؟ اسی طرح سے کھڑا رہا، ورنہ بازو کے ساتھ کمر میں اب ٹیسے سی اٹھ رہی تھی۔ مگر وہ شاکر ہی کیا جو زخم کی پرواہ کر لے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ اس کی صحیح اطلاع پر تعجب کے ساتھ آواز بھی دھیمی پڑی۔ صبا بس تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوگا تبھی وہ بولے گی۔ لڑ لیں آپ دونوں، اچھے سے لڑ لیں۔ منہ بنا کر وہ نیم اندھیرے میں بمشکل دونوں کو دیکھ پا رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں، تمہارا بھیا اس وقت گھر پر نہیں۔ تیرا چھوٹا بھیا خراٹے بھر ہے اور آپ کے والد محترم میڈم کے ساتھ کسی کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور اب بس آنے والے ہیں۔ دعا کے ساتھ صبا نے بھی اس کی اطلاعات پر آنکھیں پھیلائی تھیں۔ شاکر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، پھر جیسے کچھ احساس ہوا تو مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ آخری سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے انم کچھ حیرت، کچھ الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاکر کے چہرے پر اکھڑ پن دور ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ذرا سا آگے بڑھا۔ انم کے ہاتھ ریلنگ پر مضبوط ہوئے اور تیزی سے وہ سیڑھیوں سے چپکی۔ اس کا خوف شاکر سے چھپا نہیں رہا۔ سوری میڈم، بندے کو معاف کر دیجیے کہ آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ کی نند صاحبہ کی خطا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر خم ہوتے ہوئے وہ اتنے ادب اور احترام سے انم سے مخاطب ہوا تھا کہ انم نے پھر اسے کچھ دوری پر کھڑی دعا اور صبا کو دیکھا۔ دعا تو اپنی خطا سن کر تیزی سے آگے بڑھی اور اس انم کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر کی جیکٹ کی آستین کو دبوچ کر کھینچا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ تم چوروں کی طرح میرے گھر میں گھسے، تم نے میری دوست کو اٹھا کر لے جانے کی بات کی اور خطا میری؟ دعا کو پھر سے پتنگے لگ گئے۔ انم کو دعا کی بات سے جھٹکا لگا۔ شاکر نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ابھی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی بھیڑیے سے شاطر چمکتی آنکھوں نے نیم تاریکی میں بھی دروازہ کھول کر آتے اس ہیولے کو دیکھا اور فوراً سیدھا ہو گیا۔ دعا میڈم، میں گارڈ کی اطلاع میں ہی اندر آیا تھا، آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دبے پاؤں آیا، لائٹ نہیں جلائی اور ابھی میم کو خبر دیتا کہ آپ دونوں ڈنڈا لے کر میرے پیچھے پڑ گئے، ڈنڈے سے مجھے مارنا چاہتی تھی، میں نے صرف اپنے دفاع کی، اور بس اتنا میرا قصور ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سر جھکا کر دھیمے دھیمے خوبصورت انداز میں معذرت کرتا وہ کہیں سے شاکر نہیں لگ رہا تھا۔ دعا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ معافیاں مانگ رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ کے منہ سے صرف گالیاں سن رہا ہوں۔ گلدان بھی کھا لیتا مگر بر وقت ہٹنے کی جسارت ہو گئی۔ آپ میرے باس کی بیٹی اور بہن ہیں، اس لیے آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں۔ دے دیجیے مجھے گالیاں، لے آئیے گن، میں گھٹنے کے بل بیٹھ جاؤں گا، دل بھر کر کھوپڑی میں سوراخ کر دیجیے گا، میں ملازم آدمی ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ سر جھکا کر ادب سے لگاتار بولتے ہوئے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا دعا کو شوق پر شوق دے رہا تھا۔ کچھ یہی حال صبا کا بھی تھا۔ انم حیران اور پریشان سے ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ معاف کر دیں میڈم، سر اتنا جھکا ہوا تھا، بس تھوڑی سینے سے لگنے کی دے تھی، بس بہت ہو گیا۔ دعا بری طرح سے بھڑکی۔ ایک گنڈے، گرگٹ بھی فیل ہے تیرے رنگ بدلنے پر، تو نہایت ہی کمینہ اور بد زبان اور شٹ اپ دعا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟
گالیوں کا پروگرام چلتا رہتا کہ لاؤنج کی تاریکی میں ایک آواز گونجی اور ان تینوں نے ہی تیزی سے اس طرف دیکھا۔ بھوری جیکٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے مصطفیٰ کھڑا تھا۔ نیم تاریکی میں بھی آنکھیں برہم سے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے ہر وقت بہنا کے بھیا کو میں نے دیکھ لیا تھا، ورنہ زخموں کے علاج کے بجائے 2-4 اور کھانے پڑتے۔ شاکر شکر کرتا خود کو شاباشی دے رہا تھا۔ بھیا، یہ ہمارے گھر میں چوروں کی طرح گھسا اور یہ صبا کو کڈنیپ کر لینا چاہتا تھا، جیسے شٹ اپ سے وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ انگلی اٹھا کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے شخص کی طرف اشارہ کرنا چاہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ شانی نے بلایا تھا شاکر کو۔ صبا اس کی سگی بہن ہے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا، سنجیدگی سے دعا کو بتایا۔ ریلنگ تھام کر کھڑی انم بری طرح سے جھٹکا لگا۔ اس سے زیادہ بجلی کا جھٹکا تو دعا کو محسوس ہوا تھا۔ تیزی سے صبا کی طرف دیکھا۔ اس نے ایسا بیچارہ سا منہ بنایا جیسے کہہ رہی ہو کب سے یہی تو بتانا چاہتی تھی، مگر تم ٹام بوائے بنی پھر رہی تھی۔ دعا نے روحانسی ہو کر پھر اس کنڈے کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بس سر جھکائے وہ دل ہی دل میں کہے لگا رہا تھا۔ انم نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اسی وقت مصطفیٰ نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ انم نے گڑبڑا کر نگاہیں پھیر لی۔ چہرہ انجانے احساس سے گلابی ہوا تھا۔ صبا اور دعا اپنے روم میں جاؤ۔ انم سے نگاہ ہٹا کر وہ ان دونوں سے ذرا سختی سے بولا تھا۔ خاموش ہو گئی۔ دعا نے بھائی کی سنجیدہ شکل دیکھی۔ بھیا یہ، دعا نے رونی شکل بنا کر پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ آواز سخت ہوئی اور دعا نے لب بھینچے قہر بھری نگاہ اس کنچے ٹائپ کنڈے پر ڈالی اور پیر پٹکتی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے پیچھے صبا بھی خاموش بھائی پر نظر ذرا سی نگاہ ڈال کر آگے بڑھے۔ مصطفیٰ تب تک ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا جب تک دونوں اپنے کمرے میں جا کر گم نہیں ہوئی تھی۔ انو، شانی کے روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے آنا، میں شاکر کے ساتھ روم میں جا رہا ہوں۔ چہرہ موڑ کر سیڑھیوں پر کھڑی انم سے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سر ہلا کر 2 بچی سیڑھیاں اتر کر شانی کے روم کی طرف بھاگی۔ آپ ڈریسنگ کریں گے میری؟ میں جانور نہیں؟ چاہتی انم کو دیکھا، پھر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے مصطفیٰ کو۔ وہ ذرا سا گھبرایا تھا۔ تم جیسے جانور کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ میرے روم میں چلو، یہاں سے صبا کو پتہ چل سکتا ہے اس کا بھائی گولی کھا چکا ہے۔ شاکر سے اکھڑ آواز میں بول کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شاکر اپنی خیر مناتا اس کے پیچھے تھا۔ پہلے پتہ ہوتا کہ یہاں صبا موجود ہے تو وہ آنے سے ہی پرہیز کرتا۔ صبا نے خبر دینا چاہی ہوگی پر اس نے موبائل چیک ہی نہیں کیا تھا۔ وہ سوچتا وہ مصطفیٰ کے پیچھے تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بیڈ روم تک آ گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ڈور کھول کر اندر آتے ہی روم کی چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ بالکنی کے پردے ہٹے ہوئے تھے، بیڈ تک چاندنی بکھری ہوئی تھی، بیتے ہوئے کچھ لمحوں پہلے کی خوبصورت کہانی کی ترجمانی کر رہی تھی۔ بیڈ پر سے کمفرٹر بس کنارے پر اٹکا ہوا تھا، سلوٹیں پڑی بیڈ شیٹ۔ وہ غور سے سب دیکھ رہا تھا۔ کوئی خیال سا گزرا، دل میں ایک لمس سرسرایا تو تیزی سے سر جھٹک کر اس نے روم کی صرف ایک لائٹ جلا دی۔ چاندنی سے مصنوعی روشنی مل کر روم کو اور بھی خوبصورتی بخش چکی تھی۔ جیکٹ اتارو، مڑ کر سر جھکا کر کھڑے شاکر کو حکم دیا۔ وہ گہری سانس لے کر زپ کھولنے لگا اور ادھر مصطفیٰ بیڈ تک آیا، ذرا سا جھک کر کمفرٹر سمیٹ کر کنارے پر رکھا اور زپ کھول کر اپنی بھوری جیکٹ اتار کر وہیں بیڈ پر رکھی۔ پستہ رنگ کی شرٹ کی کف لنکس کھول کر کوہنیوں تک چڑھانے شروع کیے۔ شاکر جیکٹ اتار کر آرام سے کھڑا تھا۔ شرٹ اتارو، کف موڑتے موڑتے ہی اس کی طرف وہ آیا تھا۔ شاکر کی طرف دیکھے بغیر وہ کف کونی تک چڑھا چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ابھی انم میڈم آتی ہوں گی، شاکر کی جھجک کر بولنے پر مصطفیٰ نے سر اٹھایا۔ شانی ہے نہیں، پپا ساتھ گئے ہوئے۔ دعا سے تمہاری دشمنی ہے، صبا کو انفارم نہیں کرنا، مرتضیٰ بھی زخمی اور تھکا ہوا ہے، اس لیے اس کو میں جگاؤں گا نہیں۔ سو انم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس گھر میں جو تمہارا علاج کرتے وقت میری چھوٹی موٹی مدد کر سکے۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹیک کر وہ تفصیل سے اسے سب بتا کر گھور بھی رہا تھا۔ آپ اکیلے کر دینا، انم میڈم گھبرا جائیں گی۔ 2 انگلیوں سے سر گھساتے ہوئے شاکر کی آواز دھیمی تھی۔ انو بہت اسٹرانگ ہے، حالات کے مطابق عمل کرتی ہے۔ سادگی سے بولے گئے جملے میں بھی فخر سا تھا۔ ابھی شاکر کچھ کہتا کہ انم اتنے میں باکس لے کر روم میں آ گئی۔ انو ڈور لاک کر دو۔ اتنا نرم اور میٹھا لہجہ۔ شاکر اش کر اٹھا۔ کون یقین کرے گا یہ شخص مصطفیٰ صاحب ہے؟ وہ دل میں سوچتا مسکراہٹ دبا چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ انم ڈور لاک کر کے مصطفیٰ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ باکس، مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے باکس لیا اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا اپنے جوتے کی نوک سے فرش کھرچ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ شاکر کی کمر کے پاس رنگین ہوتی شرٹ کے سرخ دھبے پر ٹھہر گئی۔ جانے کب سے زخمی تھا وہ، پر سارے کام نپٹا کر ادھر آیا تھا، وہ بھی شانی کے زور دینے پر، خود ہی سے الٹی سیدھی مرہم پٹی کر کے گھوم رہا تھا۔ کتنی گولیاں لگی؟ گولیاں سنتے ہی انم نے پہلے مصطفیٰ پھر شاکر کی شکل دیکھی۔ آنکھوں میں شدید تحیر کے ساتھ چہرے کی ہوائیں بھی اڑی۔ لگی نہیں، صرف چھو کر گزری تھی۔ شاکر نے مصطفیٰ پھر ہوائیں اڑتی ان کی زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ اسٹرانگ بیوی کا یہ حال ہے۔ مصطفیٰ نے جبڑے بھینچے اور ایک دم سے انم کی طرف دیکھا۔ انم کے چہرے پر ڈر بھی چھلک رہا تھا۔ انو، تمہیں ہمیشہ ایسے کسی بھی حالات کا
سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی بھی زخمی ہو سکتا ہے، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ رہوں۔ شاکر کی موجودگی نظر انداز کر کے اس نے انم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجیدگی سے حقیقت سے آشنا کروانا چاہا۔ مصطفیٰ، اس کی آنکھوں میں فوراً پانی بھرایا، لب ہلکے سے لرزے، دل جیسے دھڑکنا بھولا تھا۔ رونا بالکل مت، اسے کاندھے سے لگا کر پیار سے سر تھپک کر وہ محبت سے پر تھا۔ شاکر نے نگاہ پھیر لی، لیکن اس کے لیے حیران کن ضرور تھا۔ مصطفیٰ اکھڑ سرد پتھر سا اپنی بیوی کے لیے بالکل اخروٹ کے مانی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میری انو بہت بہادر ہے نا؟ اس کے کاندھے تھپک کر وہ یقین سے بولا، اور انم خود کو سنبھال کر بس سر ہلا کر دھیرے سے الگ ہو گئی۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ مصطفیٰ بہت تھکا ہوا ہے، ورنہ میں اسے بلا لیتا، اور ان دونوں کو خبر نہیں کرنی۔ صبا کو معلوم ہوا تو وہ بہت منہ پھاڑ پھاڑ کر روتی ہے۔ سنجیدگی سے کہی گئی اس بات پر آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتی انم اپنی بے ساختہ ہنسی روک نہیں پائی۔ مصطفیٰ کو اس ہنسی سے ابھرنے والے گڑھے نے محو کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو تیزی سے سنبھالا۔ صرف منہ نہیں پھاڑے گی، بلکہ وہ رو رو کر آپ کا پورا محلہ جمع کر لے گی۔ بے نیاز سے شاکر نے پلٹ کر انم، ڈریسنگ میں میرا ایک کالا بیگ رکھا ہے، اسے اٹھا کر لانا، اور ساتھ ہی میرا کوئی سا بھی ڈریس لے آؤ۔ نرم آواز میں وہ انم سے کہتا شاکر سے بھی بولا، شرٹ اتارو اور بیڈ پر چلو۔ شاکر کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ باکس اٹھا کر اس کے پیچھے ہی تھا۔ شاکر شرٹ اتار کر ہاتھ میں ہی لے کر بیڈ کے کونے میں ہی ٹک گیا۔ مصطفیٰ نے اس کی کمر کے ارد گرد بندھی دوسری شرٹ دیکھی۔ شاکر، آئندہ تم نے پھر سے خود سے مرہم پٹی کی تو تمہارے زخموں پر تیزاب ڈال دوں گا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، حقیقی بات تھی، اگلی بار سچ میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ شاکر نے گردن لڑکا لی۔ مصطفیٰ اس کے کنارے پر بیٹھا اور اس کے بازوؤں پر بندھی کپڑوں کی پٹی کو کھول کر زخم کا معائنہ کیا۔ 2 انچ کا چیرا، خون رکا ہوا تھا، لیکن گوشت سا ابھرا دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں پر سفید سرجیکل گلوز چڑھائے اور باکس سے الکوہل سویب نکال کر پھاڑی اور اس کے بازوؤں کے ارد گرد کے زخم صاف کیے۔ خون صاف کرتے ہوئے دھیان رکھا وہ سویب زخم پر نہ لگے۔ اتنے میں انم ایک ہاتھ میں اس کا بیگ کا اسٹرپ اور دوسرے ہاتھ میں ڈریس والا ہینگر لے کر روم میں آ گئی۔ تھینکس۔ مصطفیٰ نے بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر مسکرا کر شکریہ کہا۔ اف، کتنی چوٹ لگی ہے، انم زخم دیکھ کر زور سے چیخی۔ شاکر سر جھکائے کارپیٹ کو گھور رہا تھا۔ ہر زخم پر تم ایسے ہی چیخو گی تو میں کر چکا اپنا کام۔ چیخنا کم، بس میری مدد کرو، جاؤ روم میں ڈسٹ بن اٹھا لاؤ۔ نرمی سے تنبیہ کی اور بول کر وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ انم زبان دانتوں تلے دبا کر ہینگر والا ڈریس تکیے پر رکھ کر ایک کونے میں بھاگی۔ پلاسٹک بن اس کے قدموں کے پاس رکھ کر وہ اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ نے شاکر کی کمر کے ارد گرد بندھی شرٹ کھولا اور تو انم نے چینخ دبانے کے لیے ہتھیلی منہ پر رکھ لی۔ بی اسٹرانگ، اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر مصطفیٰ نے سختی سے کہا، اور انم ہزار ضبط کرتی اس کی مدد کرنے لگی۔ اسے تو شاکر کی ہمت پر رشک کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا۔ کیسے اس نے سارے زخم برداشت کیے تھے، اور کیسے وہ اب ایسا ٹریٹمنٹ برداشت کر رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں بس مصطفیٰ کی ہلکی آواز گونج رہی تھی جب وہ انم سے کوئی چیز مانگتا تھا۔ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ بیڈ پر بے خبر ہو گئے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے واش روم کے کھلے دروازے سے ہاتھ دھلتے مصطفیٰ سے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ پریشانی سے بار بار اب بیڈ پر دوا اور انجیکشن کے اثر سے بے سود سوئے شاکر پر اسے رہ رہ کر ترس آ رہا تھا۔ کتنا خون بہہ گیا تھا بیچارے کا، مگر غضب کا ہمتی تھا وہ۔ انم اب بھی حیران تھی اس کی قوت برداشت پر۔ کپڑے بدل کر وہ مصطفیٰ کے دیے گئے انجیکشن سے اب بے خبر ہو چکا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلی بار نہیں ہوئے اس کے ساتھ، خطروں سے کھیلتا رہتا ہے وہ۔ ہاتھوں پر ہینڈ واش لگایا اور چاک سے دونوں ہاتھوں کو اچھی سے رگڑتے ہوئے وہ سنجیدہ ہی تھا، پرسوچ نظریں شفاف شیشے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ روز ایسا ہوتا ہے؟ انم کے دل کو بری طرح سے دھڑکا تھا۔ پریشان سی ہو کر اس نے مصطفیٰ کی پشت دیکھی تھی۔ وہ اتنی ہمتی نہیں تھی جتنی ہمت اس نے آج دکھائی تھی، یا شاید آج وقت اور حالات نے اسے بدل دیا تھا، یا شاید اس شخص کی ہمسفری نے اسے حوصلہ بخش دیا تھا۔ نہیں، کبھی کبھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ نے جواب دیا، دونوں ہاتھ پانی کی دھار کے نیچے رکھے۔ سفید جھاگ دھل دھل کر بیسن میں گرتے پانی میں گر کر ہاتھوں سے صاف ہونے لگا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی زخمی ہو جائے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ہراساں سی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سوئے شاکر کو دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو وہ پیپر ٹاول سے ہاتھ خشک کرتا واش روم سے باہر نکل آیا۔ انم نے اس کی سنجیدہ شکل دیکھی۔ مصطفیٰ کی بیوی کو مضبوط ہونا چاہیے، جیسے آج تم تھی۔ تھینکس فار یور ہیلپ۔ محبت سے 2 انگلیوں سے اس کے گال چھو کر وہ بیڈ کی طرف چلایا۔ گیلا پیپر، ٹاول، خونی روئی اور پٹیوں سے بھری پلاسٹک بن میں ڈال کر پیروں سے ایک طرف کنارے کر دیا اور پھر مڑ کر شاکر کے پاؤں برابر کیے۔ اس کا بازو احتیاط سے سیدھا کیا، سر تکیے پر سیدھا رکھا اور کمفرٹر اس کے اوپر اچھے سے ڈال کر وہ سیدھا ہو گیا۔ جا کر لائٹ بند کی اور دھیرے دھیرے چلتا پھر سے انم تک آ گیا۔ اتنی دیر میں انم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ شاکر آپ کو بہت عزیز ہے نا؟ مصطفیٰ قریب ہوا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ چاندنی اب بھی روم میں بکھری تھی اور چاندنی سا مجسم سراپا اس کے بہت قریب۔ میرے سارے اپنے مجھے عزیز ہیں، اپنے سے جڑے ہر رشتے سے مجھے محبت ہے۔
شاکر میرے لیے مرتضیٰ اور واسق سے کم نہیں ہے، اب اسے یہیں سونے دو، آؤ ہم دوسرے روم میں چلیں، تم بھی تھک گئی ہو۔ اس کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈالا اور خود سے لگا کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ایسے تو سب آپ کو ہیرو نہیں مانتے، وہی بے ساختہ بولا اور پھر شرمندہ ہو جانا۔ انم نے گڑبڑا کر نگاہیں جھکا لی، مصطفیٰ کے لب مسکرا اٹھے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، تم بس مانتی رہو۔ دروازہ کھولا اور انم کی کمر میں ہاتھ ڈالے ڈالے وہ روم سے نکل گیا۔ دروازہ پھر سے بند کر کے وہ روم کے ساتھ ملحق دوسرے روم میں آ گیا۔ یہ روم مرتضیٰ بطور آفس یوز کرتا تھا، اس لیے آفس روم کی ہی طرح تھا، بس ایک سنگل بیڈ کا یہاں اضافہ تھا۔ مصطفیٰ اسی بیڈ کی طرف بڑھا، بیڈ پر بیٹھ کر انم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سر اٹھا کر اس کی سادہ اور معصوم صورت دیکھی۔ دنیا مجھے جو چاہے سمجھے، بس تم مجھے اپنا ہیرو سمجھنا، اپنے ہیرو کی محبت وصول کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی ڈھیروں محبت سے مالا مال کر دینا۔ ہاتھوں میں تھمے انم کے دونوں ہاتھ باری باری اپنے لبوں سے لگا کر انم کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، پر آنکھیں نم تھیں اور لب ہولے سے ہلے۔ آپ کیوں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں کیا اس محبت کے قابل؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی آگے مت بولنا، اس نے انم کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ میں سب سے محبت کرتا ہوں، مگر جیسے تم سے کرتا ہوں شاید کسی اور سے نہیں۔ میری محبت پر یقین رکھتے ہوئے سب بھول جاؤ۔ انو، مجھے آج تک تمہارے خالص پن پر کوئی شک نہیں، تم ہمیشہ میرے لیے معصوم تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ ساری دنیا مجھ سے خفا ہو جائے لیکن میں پھر بھی تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ انم کے کانوں کے پاس دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بس محبت ہی محبت تھی۔ انم نے جیسے تھک کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، مصطفیٰ کے بازوؤں نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے دونوں پاؤں جوتے سے آزاد کیے ہوئے کرتے ہوئے وہ انم کو ایسی سینے سے لگائے لگائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ انم کی آنکھیں سکون سے بند ہونے لگیں، اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ اس کی سانسوں نے مصطفیٰ کو خبر دے دی کہ وہ خوابوں کی دنیا میں جا چکی تھی۔ اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔